बोलती कहानियां में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं रिजवाना इस बार लेकर आई हूँ इस्मत चुगताई की कहानी अमर बेल। इस कहानी को वाणी प्रकाशन द्वारा चिड़ी की दुख की किताब में प्रकाशित किया गया है। पॉडकास्ट को तैयार करने के लिए हम इस कहानी को संपादित करके आपको सुना रहे हैं। बड़ी मुमानी का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि सारे खानदान को शुजात मामू की दूसरी शादी की फिक्र डसने लगी। जब कभी खाने पीने से निमटकर बीवियां बेटों की जरी या बेटियों की जहेज टाकने बैठती तो मामू के लिए दुल्हन तजवीज की जाने लगती। अरे, अपनी कनीज फातिमा कैसे रहेगी? अय हाय बी, घास तो नहीं खा गई हो? कनीज फातिमा की सास ने सुन लिया तो नाक चोटी काट के हाथ पे रख देंगी। जवान बेटे की मैयत उठते ही वो बहू के गिर्द कुंडल डाल के बैठ गई। वो दिन और आज का दिन दहलीज से कदम न उतारने दिया। और भाई, सज्जन भैया को क्या कुंवारी नहीं मिलेंगी जो झूठ पत्तल चाटेंगे? लोग बेटियां थाल में सजा के देने को तैयार बैठे हैं। 40 के तो लगते भी नहीं। अस्करी खानम बोली, ओए बुआ, पूरे 10 साल निकल रही हो। अल्लाह रखे खाली के महीने में पूरे 50 भर के। अल्लाह, बेचारी इम्तियाजी फुप्पो बोल के पछताई। शुजात मामू की 5 बहनें एक तरफ और वो निगोड़ी एक तरफ, और माशाल्लाह 5 बहनें की जुबानें बस कंधों पर पड़ी थी, ये गज गज भर की। मगर इम्तियाजी फुप्पो भी उन 5 पांडवों पर 100 कौरवों से भारी पड़ती। उनका सबसे खतरनाक हरबा उनकी चकचकाती हुई बरमे की नोक जैसी आवाज थी। बोलना जो शुरू करती तो ऐसा लगता जैसे मशीन गन की गोलियां एक कान से घुसती हैं और दूसरे कान से जन से निकल जाती हैं। कमर आरा और नूर खाला के लिए तो वो अभी लड़के ही थे। शुजात मामू बड़े माकूल आदमी थे। निहायत सुथरा नक्शा, छरहरा बदन, दरमियाना कद। इम्तियाजी फुप्पो सारे में कहती फिरती थी कि खिजाब लगाते हैं, मगर आज तक किसी ने कोई सफेद बाल उनके सर पर नहीं देखा। इसलिए ये अंदाजा मुश्किल था कि खिजाब लगाना कब शुरू किया। यूं देखने में बिल्कुल जवान लगते थे, वाकई 40 के नहीं जिसते थे। जब उन पर पैगामों की बारिश हुई तो बौखलाकर उन्होंने मामला बहनों के सुपुर्द कर दिया। इतना कह दिया कि लौंडिया इतनी छिचोरी न हो कि बेटी लगे और ऐसी खूसट भी न हो कि उनकी अम्मा लगे। रुखसाना बेगम थी कि अगर कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। जैसे पहली का नाजुक शर्माया हुआ चांद किसी ने उतार लिया हो। शक्ल देखते जाओ पर जीना भरे। तोलो तो 5वें के बाद छठा फूल ना चढ़े। रंगत ऐसी जैसे दमकता कुंदन, जिस्म में हड्डी का नाम नहीं, जैसे सख्त मैदे की लोई पर गाय का मक्खन चिपुड़ दिया हो। बकौल फुप्पो शायद 16 बरस की होंगी, मगर 19-20 की उठान थी। बहनों ने मामू को 25वां साल बताया था। उन्हें जरा सा तकल्लुफ तो हुआ, मगर फिर टाल गए। कम से नहीं तो कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो बेइंतहा मुफलिस घर का बोझ थी। दोनों तरफ का खर्चा मामू के सर रहा। जब रुखसाना मुमानी ब्याह कर आई तो उन्हें गौर से देखकर मामू के पसीने छूट गए। बाजी,
یہ تو بالکل بچی ہے، انہوں نے بوکھلا کر کہا۔ مرد ساٹھا اور پاٹھا، بیوی بیسی اور کھیسی، ارے 2-4 بچے ہوئے نہیں کہ ساری کلائی اتر جائے گی۔ گومود میں نہ 16 سنگار رہیں گے، نہ یہ رنگ و روغن، اور نہ یہ چھلے سی کمر رہے گی۔ برابر کی نہ لگنے لگے تو چور کا حال سو میرا۔ بہنوں نے سمجھایا اور ماموں سمجھ گئے۔ 2-3 مہینے میں اچھے کھانے کپڑے اور عاشق زاد میاں نے رخسانہ بیگم پر وہ جادو پھیرا کہ پہلی کا چاند 14ویں کا ماہتاب ہو گیا۔ 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو۔ شجاعت ماموں پر ایسا نشہ سوار ہوا کہ بالکل دھت ہو گئے، نہ کہیں آنے کے رہے، نہ جانے کے، نہ کسی کا آنا بھائے۔ بہنوں کے لے دے کے ایک چہیتے بھائی، ان کی تو دنیا اجاڑ ہو گئی۔ اپنے پاؤں آپ کلہاڑی ماری۔ اے بھابی، بھائی کو آنچل میں کب تک باندھ کر رکھو گی؟ مرد جات ہے، کوئی جھنڈولنا نہیں کہ ہر دم کولہے سے لگائے بیٹھی ہو۔ لاکھ تانے دیے جاتے۔ دلہن بیگم ہے کہ کھی کھی ہنس رہی ہیں اور میاں کاٹ کے الو گھگیاتے جاتے ہیں۔ آئے بس اور تھوڑے دن کے چوچلے ہیں، پیر بھاری ہوا نہیں کہ سارا دلہن آپا ختم۔ ایک نہ ایک دن تو بھائی کا جی بھرے گا۔ دلوں کو یوں تسلی ہو گئی۔ اللہ اللہ کر کے رخسانہ ممانی کا پیر بھاری ہو گیا تو اللہ توبہ، نہ الٹیاں نہ طبیعت باندھی، چہرے پہ اور چاند کھل اٹھے۔ پورے دنوں میں بھی رخسانہ ممانی کے حسن کو گہن نہ لگا، نہ پیروں پہ سوجن، نہ آنکھوں کے گرد ہلکے، نہ چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف۔ اور چاپے کے بعد چٹ سے کھڑی ہو گئی، وہی کنواریوں جیسا لچکدار جسم۔ ہاں، بیوی کے بدلے ذرا ماموں جھٹک گئے، جیسے بچہ انہوں نے ہی پیدا کیا ہو۔ تھوڑی سی تون ڈھلک آئی، گالوں میں لمبی لمبی کانشیں گہری ہو گئیں، بال پہلے سے زیادہ سفید ہو گئے۔ اگر داڑھی نہ بنی ہوتی تو گالوں پر چیوٹی کے سفید سفید انڈے پھوٹ آتے۔ جب 2 سال بعد بیٹی ہوئی تو ماموں کی توند اور آگے کھسک آئی۔ نچلی ڈاڑھ کا درد تو قابو سے باہر ہو گیا تو مجبوراً نکلوانی پڑی۔ ایک اینٹ کھسکی تو ساری عمارتوں کی چولیں ڈھیلی ہو گئیں۔ ان دنوں ممانی کی عقل ڈاڑھ نکل رہی تھی۔ امتیازی پھپھو کے حساب سے رخسانہ ممانی 26 برس کی تھی، پر کبھی بچوں کے ساتھ دھما چوکڑی مچانے کے موڈ میں آ جاتی تو 16 برس کی لگنے لگتی۔ وہی حسن اور کمسنی جس نے ایک دن شجاعت ماموں کو غلام بنا لیا تھا، اب ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ لونڈوں کو لبھانے کے لیے کیا تن تن کے چلتی ہو؟ وہ زہر اگلنے لگے۔ ممانی پہلے تو ہنس کر ٹال دیتی، پھر جھیپ کر گلنار ہو جاتی۔ اس پر ماموں اور بھی بھاری بھاری الزام لگاتے۔ فلاں سے آنکھیں لڑا رہی تھی، ٹھکانے سے تمہارا تعلق ہے۔ تب ممانی سناٹے میں رہ جاتی، موٹے موٹے آنسو چھلک اٹھتے۔ الگنی سے دوپٹہ گھسیٹ کر وہ اپنا جسم ڈھک کر سر جھکائے کمرے میں چلی جاتی۔ ماموں کا تو کلیجہ کٹ جاتا۔ وہ ان کے قدموں میں سر پھوڑتے، ان کے آگے ناک رگڑتے، رونے لگتے۔ میں کمینہ ہوں، حرام زادہ ہوں، جوتی لے کر جتنا چاہے مارو میری جان، میری ملکہ، میری شہزادی۔ اور رخسانہ ممانی اپنی روپہلی باہیں ان کے گلے میں ڈال کر بھوں بھوں رونے لگتی۔ پھر ایسے بھی دن آ گئے کہ وہ معافی بھی نہ مانگ سکتے۔ کئی کئی دن وہ روٹھے پڑے رہتے، بہنوں کی امیدیں بندھ جاتی۔ ممانی چھپ چھپ کر گھنٹوں روتی، آنسو بھری آنکھوں میں لال لال ڈورے اور بھی ستم ڈھانے لگتے۔ ستا ہوا زرد چہرہ جیسے سونے کی گنی میں کسی بے ایمان سنار نے چاندی کی ملاوٹ بڑھا دی ہو۔ ایک بیل ہوتی ہے امر بیل، ہرے ہرے سپولیے جیسے ڈنٹھل، جڑ نہیں ہوتی۔
یہ ہرے ڈنٹھل کسی بھی سرسبز پیڑ پر ڈال دیے جائیں تو بیل اس کا رس چوس کر پھلتی پھولتی ہے۔ جتنا یہ بیل پھیلتی ہے اتنا ہی وہ پیڑ سوکھتا جاتا ہے۔ جیوں جیوں رخسانہ بیگم کے چمن کھلتے جاتے تھے، ماموں سوکھتے جاتے تھے، بالکل جھرکٹ ہو گئے تھے۔ گٹھیا کی شکایت تو تھی ہی، نزلہ الگ عذاب جان ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے خضاب لگانے کو منع کیا تو مجبوراً مہندی لگانے لگے۔ بیچاری رخسانہ ایک ایک سے بال سفید کرنے کے نسخے پوچھتی پھرتی تھی۔ کسی نے کہا اگر خوشبودار تیل ڈالو تو بال جلدی سفید ہو جائیں گے۔ دکھیا نے عطر سر میں جھونک لیا۔ ماموں کی ناک میں جو خوشبو کی لپٹیں پہنچی تو وہ غلیظ عیب انہوں نے مومانی پر لگائے کہ اگر بچوں کا خیال نہ ہوتا تو مومانی کنویں میں کود جاتی۔ ان کے بال سفید ہونے کی بجائے اور ملائم اور چمکدار ہو کر ڈسنے لگے۔ مومانی کی جوانی کے توڑ کے لیے ماموں نے تبت یونانی کی تمام معجونیں، کشتیں اور تیل سب استعمال کر ڈالے۔ تھوڑے دن کے لیے ان کی بھاگتی ہوئی جوانی تھم گئی، پر دواؤں کا رد عمل جو شروع ہوا تو شجاعت ماموں ڈھہ گئے، ایک دم بڑھاپا ٹوٹ پڑا۔ اب وہ اپنی عمر سے زیادہ کے لگنے لگے۔ امر بیل پھیلتی رہی، برگد کا پیڑ سوکھتا رہا۔ اے بھابی، یہ کیا لونڈیوں کی طرح شلوار قمیض پہنتی ہو اور بھی ننھی بن جاتی ہو؟ نند کہتی، بھاری بھرکم کپڑے پہنو کہ اپنی عمر کی لگو۔ مومانی نے دوپٹہ اور غرارہ پہن لیا۔ کسی یار کی بغل میں جانے کی تیاری ہے؟ ماموں نے کچوکے دیے۔ مومانی کپڑوں سے بھی خوف کھانے لگی۔ اے بھابی، یہ کیا ایک آدھ وقت کی نماز پڑھتی ہو؟ 5 وقتہ کی عادت ڈالو۔ مومانی 5 وقت نماز پڑھنے لگی۔ میرے مرنے کے نفل پڑھ رہی ہو؟ ماموں بسورتے۔ دبلی تو تھی، دن رات کی کلکل سے اور بھی دھان پان ہو گئی۔ چہرے پر عجیب نور سا اتر آیا۔ پہلے دیکھنے والوں کی رال ٹپکتی تھی، اب ان کے قدموں پر سر پٹکنے کی تمنا جاگنے لگی۔ خضاب کے بعد اب مہندی بھی ماموں کو آنکھیں دکھانے لگی تھی۔ مہندی لگاتے تو چھینکے آ کر نزلہ ہو جاتا۔ بہنیں گھر سے ترمال تیار کر کے بھائی کو کھلانے لاتی کہ کہیں بھاوت زہر نہ کھلا رہی ہو، مگر ان کھانوں سے ماموں کا حال اور پتلا ہو جاتا۔ بواسیر کی پرانی شکایت نے وہ زور پکڑا کہ رہا سہا خون بھی نچوڑ لیا۔ ابھی تک اس نامراد کشتے کا اثر باقی تھا جو انہوں نے پچھلے جاڑوں میں مراد آباد کے ایک نامی گرامی حکیم صاحب کا نسخہ لے کر تیار کرایا تھا۔ نسخہ ایسا کہ مردہ کھا لے تو تنتنا کر کھڑا ہو جائے، مگر ماموں پھوڑوں سے لد گئے۔ دکھیا مومانی پھوڑوں پر مرہم لگاتی، پانی میں نیم کے پتے ڈال کر صبح شام پیپ خون دھوتی۔ ان میں سے چند پھوڑے ناسور بن گئے تھے اور ماموں کو نکل رہے تھے۔ پھر ایک دن تو اندھیر ہی ہو گیا۔ نجی بڑھیا خدا جانے کہاں سے آن مری۔ مومانی صحن میں کبوتروں کو دانا ڈال رہی تھی۔ عجب پیارے انداز میں وہ گردن نوڑھائے بیٹھی تھی۔ کبوتر ان کی بلوری دمکتی ہوئی ہتھیلی کو گدگدا رہے تھے۔ ہائے میں مر گئی، اللہ پاک نظر بد سے بچائے، بٹیا تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ اے میاں، وہ رازداری کے انداز میں ماموں کے قریب کھسکی، سوداگروں کا مجلا بیٹا ولایت پاس کر کے آیا ہے، اللہ قسم بس چاند اور سورج کی جوڑی رہے گی۔ تھوڑی دیر تو کسی کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ بڑھیا کیا بک رہی ہے۔ بات جو سمجھ آئی تو بھنڈوں کا چھتا چھڑ گیا، چاروں طرف سے توپیں دگنے لگیں۔ ہائے ہائے مجھ جنم پیٹی کو کیا خبر، منہ پر تو صاف کنوارا پن برس رہا ہے۔ بڑھیا چپل پہنتی رپٹی۔ اس دن شجاعت ماموں نے قرآن اٹھا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ یہ دونوں بچے ان کے نہیں بلکہ اڑوس پڑوس کی مہربانیوں کا پھل ہیں۔ اس رات وہ روتے رہے، کراہتے رہے، انگاروں پر لوٹتے رہے۔ امر بیل دن دونی رات چوگنی پھیلتی گئی۔
बड़ के पेड़ का तना खोखला हो गया, टहनियां झूल गईं, पत्ते झड़ गए। बेल पास के दूसरे हरे भरे पेड़ पर रेंग गई। कैसा जासोस समा था। शुजात मामू की मैयत सहन में बनी सवरी रखी हुई थी। बहनें खड़ी खड़ी पछाड़े खा रही थीं। मामू ने अपनी सारी जायदाद बहनों के नाम कर दी थी। रुखसाना मोमानी सबसे अलग थलग दर से लगी बैठी थी। कहने वाले कहते हैं कि इतनी हसीन और सोगवार बेवा जिंदगी में कभी नहीं देखी। सफेद कपड़ों में वो एक हसीन ख्वाब लग रही थी। रो रो कर आंखें बोझल हो रही थी। जर्द चेहरा पुखराज के नगीने की तरह दमक रहा था। पुरसे को आने वाले सब कुछ भूलकर बस उन्हें तकते रह जाते। उन्हें मरहूम की खुशनसीबी पर रश्क आ रहा था। वो गुमसुम बैठी थी, जैसे कुदरत के सबसे मशाक फनकार ने अपनी बेमिसल कलम से कोई शाहकार बनाकर सजा दिया हो।